بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن استنى بسنتہ واہتدى بہدیہ الی یوم الدین، اما بعد۔ یہ خط ہمیں لکھا ہے محمد عبداللہ صاحب نے سرگودا سے۔ آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آئے دن ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں اور پھر ہم سنتے بھی ہیں کہ آج جو ہے مدر ڈے ہیں، فادر ڈے ہیں، ویمن ڈے ہیں، تو ان ایام کے متعلق شریعت اسلامیہ کی کیا تعلیمات ہیں، کیا احکامات ہے، رہنمائی فرمائیے۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس کی تعلیمات ابدی اور دائمی ہیں، جن پر ایک مسلمان اپنی حیات مستعار کے ایک ایک لمحے میں اپنے دم واپسی تک عمل درآمد کرنے کا ذمہ دار ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرمانبردار ہو۔ والدین، خویش و اقارب، درجہ بدرجہ قرابت داروں اور معاشرے کے تمام طبقات سے حسن سلوک کو قرآن حکیم نے عبادت کا درجہ دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ، قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور غیر رشتہ دار ہمسایوں اور پہلو میں بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں، سب کے ساتھ حسن سلوک کرو، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور تکبر کرنے والے شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا۔ اہل اسلام کے لیے اور ایک اسلامی معاشرے کے افراد کے لیے یہ ہمہ وقتی احکام ہیں جو ان کے انفرادی اور اجتماعی زندگی کا حصہ اور اس کا حسن ہے۔ تاہم مغربی معاشرے جہاں انسانی اور تہذیبی اقدار کی افادیت اور مادہ پرست تہذیب کے سنگین مظاہر کے ملبے کے نیچے دب گئی ہے، احساس و مروت کو جہاں مشینی آلات نے کچل کر رکھ دیا ہے، مانگ کو مامتا اور بچوں کو والدین کے ادب و احترام سے ناواقف کر دیا ہے، خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے، وہاں کے ارباب فکر و دانش اس طرح کے ایام منا کر اور اس طرح کی مصنوعی جو ہے وہ تنفس لینے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طرح مصنوعی تنفس سے وہ زندہ رہنے کی کوشش میں مصروف ہے، اور اس کا کہیں کہیں یہ اچھا اثر بھی رونما ہوتا ہے کہ وہاں بچے جنہوں نے اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا ہوتا ہے، مدر ڈے یا فادر ڈے پر جو ہے ان کے کم سے کم وہ چہرے کو دیکھ لیتے ہیں اور ان کی ویران آنکھوں کو اپنا چہرہ دکھا لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشروں میں اس طرح کے دن منانا مغربی تہذیب کی اندھادھند تقلید کے سوا کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ ایک مسلم معاشرہ کی ضرورت یہ ہرگز نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے کہ نبی رحمت معلم بشریت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ حسن خلق اور اچھے برتاؤ کا حقدار یعنی ہر انسان کے لیے اس کی مانگ کو قرار دیا، جبکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی، میرے حسن خلق کے سب سے زیادہ مستحق کون ہیں، میرے اچھے برتاؤ کے سب سے زیادہ مستحق کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ امک، تیری ماں۔ اس نے پھر یہی سوال دہرایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی جواب دیا کہ امکا، تیری ماں۔ اس نے پھر تیسری دفعہ یہی سوال دہرایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر ماں کا درجہ بتایا، اور چوتھی بار آپ نے فرمایا کہ ابو کا ثم ادناک فادناک، پھر اس کے بعد تیرا باپ، اور پھر جو تیرے قریب سے قریب رشتہ دار ہوں گے وہ تیرے حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کا استحقاق رکھتا ہے۔ اس بارے میں اسلامی تعلیمات کا اثر دیکھنا ہو تو امام بخاری کی تالیف لطیف الادب المفرد میں مذکور
اس اثر سے کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک شخص اپنی بوڑھی ماں کو کندھوں پر اٹھائے طواف کر رہا تھا اور یہ کہتا جاتا تھا، بس یعنی میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا اور میں نے والدہ کا جو مجھ پر احسان تھا میں نے وہ احسان چکا دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے پاس سے گزرا تو ان سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اپنی والدہ کا حق خدمت اور ان سے سلوک کا حق تو ادا کرنا تو دور کی بات ہے، بلکہ تو اس تکلیف کا بھی پوری زندگی ان کی خدمت کر کے بھی تو اس تکلیف کا بھی مداوع نہیں کر سکتا، نہ اس تکلیف کا تو احسان یا اس تکلیف کا تو بدلہ چکا سکتا ہے جو تیری پیدائش کے وقت پیدا ہوتے ہوئے ماں کو جو تکلیف پہنچتی ہے، جو درد ذہ ہیں، اس کے بھی تو صلہ نہیں دے سکتے اور اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ قرآن حکیم نے کہا تمہارے رب کا ارشاد ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تمہارے رب کا ارشاد ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کرتے رہو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہنا، نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بعد ہمیشہ ادب سے کرنا اور عجز و نیاز سے ان کے سامنے جھکے رہنا اور ان کے حق میں دعا گو رہنا کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے بچپن میں جس شفقت اور رحمت سے پالا ہے تو بھی ان کے حال پر رحم فرما۔ اور مسلمانوں کی اکثریت اپنی نماز اس دعا پر ختم کرتی ہیں رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی اور تمام اہل ایمان کو جس روز حساب قائم ہوگا۔ ان تعلیمات کی موجودگی میں مسلمان معاشرے کو اہل مغرب کی تقلید کرتے ہوئے یعنی ماں کا دن، باپ کا دن اور اسی طرح مختلف جو دن مناتے ہیں اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگیاں سنوارنے اور پھر ماں باپ کے ساتھ خصوصی طور پر اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ ہر لمحہ ہے، ہر دن ہے اور ہر شب و روز ہے۔ یہ کوئی سال میں ایک دن ہم اسے منا کر جو ہے یہ سمجھ لینا کہ میں اپنے ماں باپ کا حق ادا کر بیٹھا یا اسی طرح رشتہ داروں کے میں حقوق ادا کر بیٹھا، یہ قطعی طور پر اسلامی تعلیمات سے میل نہیں کھاتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات پر عمل کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ Yeah.